قرآن ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم حدیث میں، فقہ میں، علم کلام میں یا دینی علوم میں مہارت حاصل کریں تو اس کا طریقہ قرآن کو تھامنا ہے. جتنا آپ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرو گے سوچ کر سمجھ کر تو اتنا ہی علم کے دروازے آپ پر زیادہ کھلیں گے. چلو جناب. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. باب قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنهم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. اگلی روایت بھی پڑھ لو، وہ بھی یہی ہے. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم رضي الله عنهما ابھی سے کہاں رضی اللہ عنہ؟ محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي عبد الرحمن بن الغسيل جی عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنهم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم يعني كسروكم فرموهم واستبقوا نبلكم كسروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. یہ باب قائم کیا، اس کا عنوان موجود نہیں ہے، اور اکثر کئی جگہوں میں جگہ ایسے باب آتے ہیں جن کا عنوان نہیں ہوتا، تو یا تو یہ تمہید ہوتی ہے آگے آنے والے کی، یا جو باب پیچھے گزر گئے ہیں ان کا ذیل میں کچھ بات بتانی ہوتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کوئی عنوان قائم کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو زندگی میں اس کا موقع نہیں ملا، تو یہ باب ہے بغیر عنوان کے. اور اس میں 2 روایتیں ذکر کی گئی ہیں، اور دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن یہ بات فرمائی کہ تم اپنے تیروں کی حفاظت کرو اور بلا وجہ تیر مت چلاؤ، البتہ جب دشمن بالکل قریب آ جائے اور یقین ہو کہ تیر ضائع نہیں ہوگا، نشانے پر ٹھیک نشانے پر لگے گا تو پھر تیر چلانا. روایت نقل کی حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو احمد زبیری نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ مطلب مت سمجھنا کہ یہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ زبیر تو بہت سارے لوگوں کے نام تھے. قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسیل عن حمزة بن ابی اسید، اور ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن الغسیل نے. عبد الرحمن پوتے ہیں، ان کے والد ہیں عبداللہ اور وہ بیٹے ہیں غسیل کے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے، جو غسیل الملائکہ کے نام سے معروف ہیں. اور آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کان جدہ الاعلی اسمہ حنظلہ غسلتہ الملائکہ حین استشہد جنوبا یوم احد. وہ اپنے بیوی کے پاس تھے اور جنابت کا معاملہ پیش آ گیا، لیکن پھر لشکر کے نکلنے کی اطلاع ملی تو وہ اسی حالت میں نکل گئے، جنابت ہی کی حالت میں شہید ہو گئے، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا شہادت کے بعد. تو ان کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ،
ان کے بیٹے تھے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے عبد الرحمن. تو گویا یہ پوتے جو ہیں غسیل کے پوتے جو ہیں حنظلہ غسیل الملائکہ کے پوتے عبد الرحمن ان سے روایت ہے. اور انہوں نے بھی روایت کی ہے حمزہ ابن ابی اسید سے اور زبیر ابن المنذر ابن ابی اسید سے, اور ان دونوں نے روایت کی ہے ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ سے. ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں, لیکن اصل میں ان کا نام تھا مالک ابن ربیعہ, جیسا کہ بین سطور میں لکھا ہوا ہے. لیکن اکثر احادیث میں جب ان کا ذکر آتا ہے تو ان کا کنیت کے ساتھ ذکر آتا ہے حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ. قال ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا اذا اکسبوکم, یہ باب افعال ہے اور کسب یکسب قریب آنا قرب یقرب کے معنی میں ہوتا ہے, اور اکسب یکسب اکساب کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں فرموہم تو تم ان پر تیر چلاؤ, واستبقوا نبلکم اور اپنے تیروں کو اپنے پاس باقی رکھو. اگر دشمن دور ہے اور آپ نے گولی چلا دی کہ چلو ان کی طرف ایک گولی پھینک دیتے ہیں شاید ثواب ملے, پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن بہرحال گولی تو ضائع ہو گئی. تو جب تک دشمن نشانے پر نہ آئے تو گولی چلانا یا تیر چلانا یہ تو فضول سی حرکت ہے اور سوائے بیکار ضائع جانے کے کچھ حاصل نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ جلد بازی مت کرنا یا ایک دم تیر چلانا شروع کر دو, بلکہ اپنے تیروں کو باقی رکھو یعنی حفاظت کرو, اور جب وہ تمہارے نشانے پر آ جائیں پھر ان کے اوپر تیر چلاؤ. اذا اکسبوکم, جب تمہارے قریب آ جائیں فرموہم تو ان پر تیر چلاؤ, واستبقوا نبلکم اور اپنے تیروں کے باقی رہنے کو طلب کرو. لفظی ترجمہ, لیکن ترجمہ مفہوم کا یہ ہے کہ اپنے تیروں کو اپنے پاس باقی رکھو, محفوظ رکھو, بچا کے رکھو تاکہ بعد میں کام آ جائیں. اگلی روایت بھی ہے حدثني محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسیلی. یہ بھی عبد الرحمن بیٹے ہیں عبداللہ کے, عبداللہ بیٹے ہیں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے, اور عبد الرحمن کی روایت ہے حمزہ ابن ابی اسید سے, منذر ابن ابی اسید سے, اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدر والے دن فرمایا تھا اذا کسبوکم, جب وہ تمہارے قریب آ جائیں, یا اذا اکسبوکم جب وہ تمہارے قریب آ جائیں, یعنی کسروکم, اور آپ مراد یہ لے رہے تھے کہ وہ زیادہ آ جائیں, کیونکہ اگر ایک ہوگا تو نشانہ غلط ہونے کی صورت میں تیر ضائع ہو جائے گا, لیکن اگر افراد زیادہ ہوں گے, بیچ کے آپ کسی آدمی کا نشانہ لیں گے تو اگر نشانے میں تھوڑی بہت چوک بھی ہوئی تو دائیں بائیں اور کافروں میں سے کسی کو لگ جائے گا. یعنی جب وہ کافر تمہارے قریب آ جائیں, زیادہ ہو جائیں, فرموہم تو ان پر تیر چلانا, واستبقوا نبلکم اور اپنے تیروں کو اپنے پاس باقی رکھو. چلو جی آسان ہے. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. قال ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یوم بیوم بدر والحرب سجال. روایت نقل کی عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق
قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ وعنہم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن 3 اندازوں پر امیر متعین کیا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے ہمارے 70 حضرات کا شہداء کا نقصان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بدر والے دن مشرکین کے 140 افراد کا نقصان کیا تھا، جن میں 70 قیدی تھے اور 70 مقتولین تھے۔ اور ابو سفیان نے احد والے دن یہ کہا تھا یوم بیوم بدر والحرب سجال، کہ یہ دن بدر والے دن کے بدلے میں ہے، اور جنگ تو ڈول ہے، کبھی تم نے پانی بھر لیا کبھی ہم نے بھر لیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت اصل میں بدر سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ہے غزوہ احد کی، لیکن چونکہ اس کے اندر بدر کا ذکر ہے اس لیے ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حدیث کو یہاں ذکر کر دیا، ورنہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ وَسَيَجِيءُ فِي صَفْحَةٍ 579 579 پر 5579 آگے ہمارے ہاں غزوہ احد میں 579 کے اوپر یہ حدیث آنے والی ہے۔ اور حدیث کا پس منظر یہی ہے کہ جب احد والے دن آپ نکلے تو آپ نے مدینے کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور احد پہاڑ کو دائیں ہاتھ پہ رکھا، اور پیچھے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جس کو جبل الرومات کہا گیا، اور سامنے لشکر تھا مشرکین کا، اور وہ جبل عینین ایک پہاڑ تھا، وہ اس کے کنارے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ پر مدینہ کو اس لیے رکھا تاکہ بایاں حصہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ مدینے سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، اپنے ہی لوگ تھے۔ دائیں طرف احد پہاڑ تھا، وہ بھی اونچا پہاڑ ہے، تو وہاں سے بھی حملے کا امکان نہیں تھا، لیکن پیچھے ایک ٹیلا تھا، تو اس ٹیلے پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، اور وہ سارے کے سارے تیر چلانے والے لوگ تھے، 50 افراد تھے، اور عبداللہ ابن جبیر کو آپ نے امیر متعین کیا، اور ان سے یہ فرمایا کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو بھی نیچے مت اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں تو بھی نیچے مت اترنا، تم نے ہر حال میں اس ٹیلے پر رہنا ہے، اور اس ٹیلے پر رہ کر ہماری پشت بنائی، پیچھے سے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ پھر وہ قصہ آیا جو آگے غزوہ احد میں آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہو گئی، کافر بھاگنے شروع ہو گئے، مسلمان آگے آگے اور کافر ان کے پیچھے پیچھے۔ جب عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو شکست ہو گئی ہے کافروں کو، کافر بھاگے جا رہے ہیں اور اپنا سامان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مسلمان ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے ہیں، تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے، اور مال غنیمت بکھرا ہوا ہے اسے جمع کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے روکا تھا کہ ہمیں کسی قیمت پر بھی اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اس وقت کہا تھا جب جہاد ہو رہا ہو، لیکن اب تو جہاد ختم ہو گیا ہے اور کافر بھاگ گئے ہیں، وہ بھاگے جا رہا ہے دیکھو دور، اب ہمیں بھی نیچے اتر کے ان کے پیچھے جانا چاہیے، یا جو ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی ہیں ان کو سمیٹنا چاہیے۔ لیکن عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے بات نہیں مانی، ادھر ان ساتھیوں نے بات نہیں مانی اور وہ نیچے اتر آئے۔ تو سامنے جو مشرکین کے کمانڈر تھے، 2 بڑے تھے، ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد، تو وہ اس کافروں کے کمانڈر تھے۔ اسی طرح خالد ابن الولید، وہ بھی اس زمانے میں کافروں کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ٹیلا خالی ہوا ہے تو خالد ابن الولید بڑے کمانڈر تھے، جنگجو تھے، تو انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا اور احد پہاڑ کے پیچھے سے
پورا احد پہاڑ کے پیچھے سے ہوتے ہوئے وہ گھوڑوں کے ساتھ پھر پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا. اب یہ پہلے انہوں نے جو عبداللہ ابن جبیر دوسرے صحابہ وہاں موجود تھے ان کو شہید کیا، پھر اس کے بعد آ کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا. جب کافروں نے دیکھا کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھیوں کا، وہ سامنے سے واپس پلٹ آئے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا. اب مسلمان بیچ میں آ گئے، پیچھے سے بھی کافر، آگے سے بھی کافر، اور اس طریقے سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا اور 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو یہ تفصیلی روایت ہے اور واقعات ہیں جو آگے غزوہ احد میں آئیں گے، لیکن اس کا کچھ حصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے والوں پر احد والے دن بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ امیر. کس کو بنایا تھا؟ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو. اے کانا امیر الرماتی یوم احد، یعنی احد والے دن جتنے بھی تیر انداز اس چھوٹی پہاڑی پر متعین کیے گئے تھے ان کے وہ امیر تھے، اور واستشہدا، اور وہیں ان کی شہادت ہو گئی. آگے راوی کہتے ہیں فاصابوا منا 70، تو وہ جو کافر تھے انہوں نے ہمارے 70 لوگوں کو نقصان پہنچایا. 70 لوگوں کو نقصان پہنچایا یعنی جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے. وَأَصَابُوا مِنَّا 70، وہ ہمارے 70 لوگوں کو پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے انہوں نے مشرکین کو پہنچایا تھا، مصیبت پہنچائی تھی بدر والے دن 140 کی، 70 اسیرا و 70 قتیلا، اور بدر والے دن 70 کافر قتل کیے گئے تھے اور 70 کافر جو ہے وہ گرفتار کیے گئے تھے. تو غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، لیکن غزوہ احد میں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. تو وہاں پھر ابو سفیان آیا، اس کا بڑا مکالمہ ہوا جو آگے غزوہ احد میں آنے والا ہے، اور ابو سفیان نے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کیا قوم کے اندر محمد ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو. تو اس نے کہا کہ محمد مارے گئے. پھر کہا کہ کیا قوم کے اندر ابو قحافہ ہے؟ یعنی ابو قحافہ زندہ ہے تو آپ لوگوں میں؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو. تو اس نے کہا کہ ابو قحافہ بھی مارا گیا، یعنی ابو بکر صدیق. پھر اس نے کہا کہ کیا قوم کے اندر عمر ہے؟ تو آپ نے اس پر پھر خاموشی ہوئی، کہا کہ عمر بھی مارا گیا. وہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے لیڈر اصل میں یہی 3 بڑے ہیں، ابو محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق. عمر فاروق سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری رسوائی کے لیے ان تینوں کو زندہ رکھا ہے، تینوں موجود ہیں الحمدللہ. پھر اس کے بعد مکالمہ ہوا جو آگے آئے گا 579 پر، آپ ابھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اسی میں اس نے ایک جملہ یہ بھی بولا کہ یوم بیوم بدر، یہ دن بدر کے دن کے مقابلے میں، ایک دن بدر کے دن کے مقابلے میں ہے. یہذا یوم بیوم بدر، یہ جو احد والا دن ہے یہ بدر والے دن کا بدلہ ہے. تم نے ہمارے مارے تھے، احد والے دن ہم نے تمہارے مار دیے. والحرب سجال، اور جنگ جو ہے وہ تو ڈول ہے، کنواں ہے، اس پر ایک جماعت آتی ہے، وہ پانی کھینچ لیتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، دوسرا قافلہ آتا ہے، وہ اپنا ڈول ڈال کے پانی نکال لیتا ہے. تو بدر میں تم نے ڈول ڈالا تھا، تم نے پانی نکال لیا تھا. احد میں ہم نے ڈول ڈالا، ہم نے پانی نکال لیا. بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، احد میں ہم نے تمہارے 70 مار دیے. تو اس نے یہ عربوں کا محاورہ ذکر کیا کہ عرب یہ کہتے تھے والحرب سجال، جنگ جو ہے وہ ڈول ہے. کیا مطلب؟ کہ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی. ایسے نہیں ہوتا کہ بس دن بڑے ہی بڑے رہے ہوں اور یا کسی کی راتیں بڑی بڑی ہوں. یہ تو دنیا ہے، دنیا میں
کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی کے دن بڑے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہیں، کبھی بدر ہے تو کبھی احد ہے، کبھی فتح مکہ ہے تو کبھی حنین ہے. تو یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اسی طرح چلتا ہے کہ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے. اور یہ بات جو ابو سفیان نے کہی یوم بیوم بدر والحرب سجال، تو یہ بات قرآن نے بھی تسلیم کی ہے. اور آگے آئے گا کہ ابو سفیان کی ہر بات کا صحابہ نے جواب دیا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے اور جنگ تو ڈول ہے، اس کا صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وجہ یہ کہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں. کافر بھی اگر کوئی صحیح بات کرے تو صحیح بات کو رد نہیں کیا جائے گا. جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے. قرآن نے فرمایا، کہاں سے آ رہا ہو مولانا؟ ابھی درمیان سے گئے تھے بیت الخلا. اچھا، تو قرآن نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہمیں لوگوں کے درمیان، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں. گھماتے رہتے ہیں کیا مطلب؟ کہ دن بدلتے رہتے ہیں. کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں. کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، کبھی کافروں کو فتح ہوتی ہے. یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اونچ نیچ اور حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی طرح کا چلتا. یہ معرکہ ایسا معرکہ ہے کہ جو قیامت تک چلتا رہے گا. نہ مسلمان کافروں کو کبھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں گے، نہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. کافر مسلمانوں کو ادھر سے دبائیں گے، وہ ادھر سے نکل آئیں گے، ادھر سے دبائیں گے، مسلمان ادھر سے نکل آئیں گے. کہیں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، کبھی کسی جگہ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے. یہ سب حقائق مولانا. کہانیاں اور ہوتی ہیں اور زندگی کے کڑوے حقائق اور ہوتے ہیں. کہانیاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں. کہانیوں میں تو یہ پھونک ماری تو جناب اڑ گیا جی، لیکن حقائق میں ایسا نہیں ہوتا. پھونکوں سے نہ ٹینک اڑتا ہے، نہ میزائل واپس جاتا ہے. تو یہ خالی پھونکوں سے یا خیالی دنیا میں. آج کل ہمارے اکثر نیک لوگ جو ہے نا وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ اکثر تقریروں نے اور جناب کہانیوں نے ہمارے دیندار لوگوں کو خیالی دنیا پہ لگا دیا ہے. حالانکہ خیالی دنیا اگرچہ بڑی مزیدار ہوتی ہے. آپ آنکھیں بند کر لو نا اور سمجھو میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور سب کافر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے. تو خیالی دنیا میں تو بہت اچھا ہے، لیکن جب آپ آنکھیں کھولو گے تو آپ وہیں بیٹھے ہوگے جہاں بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ خیالی دنیا بہت اچھی ہوتی ہے، مگر یہ حقیقی دنیا نہیں ہوتی. یہ حقیقی دنیا بڑی کڑوی ہے مولوی صاحب. یہ جنگ ہے، محنت ہے، مشقت ہے. اس میں شہادتیں ہیں، اس میں فتح ہے، اس میں شکست ہے، اس میں مسلسل جد و جہد ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کو کامیابی حاصل ہوتی ہو. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کبھی تکلیفیں پیش نہ آتی. لیکن آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی. وہ یہ خیالی دنیا میں کبھی نہیں رہتے. آپ تو خیالی دنیا میں رہتے ہو کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے، فرشتے آئیں گے، ہمارے جوتے سیدھے سی کے لا دیں گے، ہل بھی وہی چلائیں گے، گوڈی بھی وہی چلائیں گے، سال بھر پانی بھی وہی دیں گے، بس ہم بیٹھے رہیں گے. تو ماننا یہ خیالی دنیا ہے. ہو سکتا ہے فرشتے آپ کا یہ کام کر دیں، لیکن عام طور سے فرشتے اس طرح کا کام کرتے نہیں ہیں. لڑنا آپ کو پڑتا ہے، محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے، دکان آپ کو کھولنی پڑتی ہے، گوڈی آپ کو کرنی پڑتی ہے، بیج آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، پانی آپ کو دینا پڑتا ہے، پیداوار کو کاٹنا آپ کو پڑتا ہے. سب کام فرشتے نہیں کرتے. فرشتے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کریں. فثبت الذین آمنوا، ان مومنین کو ثابت قدم رکھو.
تو اگر آپ بدر، احد اور یہ سارے واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کڑوی زندگی ہے، حقائق کی زندگی کڑوی ہوتی. اسی لیے ہمارے اکثر ساتھی جب حدیثیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 3 مہینے تک سخت پریشان ہوتے ہیں. 2-3 مہینے دور حدیث میں طالب علموں کے سخت پریشانی کے گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو تقریریں سن کر آئے تھے یا جو کہانیاں سن کر آئے تھے وہ کچھ اور تھیں، اور جب وہ یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں کہانیاں تو ہیں نہیں، یہاں تو کڑوی زندگی ہے، حقائق ہیں، تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن وہ پریشانی اس لیے ہے کہ وہ خیالی دنیا کے عادی تھے. جب ان کو کڑوی دنیا میں آنا پڑتا ہے تو وہ آنے سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اس وقت بھی ہو رہا ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ والحرب سجال یا وتلک الایام نداولها بین الناس الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بس وہ کافی ہو جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان سے پہلے جو مسلمان تھے ہم نے ان کو آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو علم ہو جائے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، پھیکا پھیکا تھو تھو. تو جب حلوہ جب ہو رہا تقسیم ہو رہا ہے سارے جمع ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں حلوے کے کھانے کے بعد سبھی آ جاتے ہیں، لیکن جب کڑوی چیزیں آتی ہیں، تکلیفیں اٹھانے کا وقت آتا ہے تو صرف سچے جو آپ کے دوست ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوں گے، باقی سب بھاگ جائیں گے. اسی طرح اسلام میں میٹھا بھی ہے، ہپ ہپ فتح ہوتی ہے تو ظاہر سے بھی جمع ہو جاتے ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے. لیکن جب کڑوی زندگی آتی ہے اس وقت میں صرف مومنین، صادقین، مخلصین جو سچے مسلمان ہیں وہی استقامت پر رہتے ہیں. منافق اور ڈھیلے ڈھالے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو قرآن نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی کہ یہ دنیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کلمہ پڑھ کے بس کام ختم ہو جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اب سچوں اور جھوٹوں کا پتہ ہی مصیبت میں چلتا ہے. جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت میں پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے ایمان کے اندر سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے اندر جھوٹا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. چلو جی آگے. اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف اس کی کسی غلطی یا گناہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف اس کی کسی غلطی یا گناہ کی وجہ سے پیش ہے تو وہ بھی آزمائش میں شمار ہوگی یا وہ؟ ہاں بالکل، آزمائش، پوری زندگی آزمائش ہے. یہ جو پوری زندگی ہے یہ آزمائشی آزمائش ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے کہ پوری زندگی آزمائش. جس کو جو کچھ دیا جاتا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں تو بھی آزمائش ہے، اور اگر تکلیف آ رہی ہے وہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی چیز یہاں 100% کہنا مشکل ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اصل جو جزا اور سزا ہے وہ یوم الدین کی ہے، مالک یوم الدین. آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. دھوکا ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں حضرت ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یا میں پریشان ہو گیا. لیکن یہ جو کامیابی ہے یہ تیرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ یا جو نقصان ہوا ہے یہ تیرے لیے مفید ہے آخرت کے اعتبار سے یا نقصان؟ یہ سب چیزوں کا پتہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. یہ دنیا کی زندگی تو متاع الغرور ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ.
دنیا کی ساری چیزیں آزمائش. چلو جی سوال کہاں 246. 246. سر جی دنیا میں جب بندہ رہتا ہے تو اس میں امتحان بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امتحان اور عذاب. امتحان تو نیک لوگوں پر آتا ہے اور عذاب کسی گناہ کی وجہ سے بندہ پر آتا ہے. جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو بندہ کیسے اس کی تمیز کر لیں گے کہ امتحان ہے یا یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مصیبت ہے وہ عذاب ہی ہو. یہ سب تقریروں کا نتیجہ ہے، یہ کہانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی تکلیف پیش آتی ہے وہ عذاب ہی عذاب ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پیش آتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، اور ان کو جو تکلیفیں پیش آتی ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کہہ سکتے ہو، میں تو نہیں کہہ سکتا، تو کوئی ان کو عذاب نہیں ہوتا، بلکہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے اور ان کو مختلف حالات سے گزارا جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان لوگوں پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مثل ہوں یعنی قریب ترین ہو، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ترین ہو. اب یہ تمہارا فلسفہ کہاں گیا؟ ختم ہو گیا نا. اب یہ ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اور غزوہ احد میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ غبار آلود ہو گیا، اور طرح طرح آپ کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا، آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیٹیوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ بات ہو سکتی ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کچھ کہنا مشکل ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ آدمی کے لیے خیر ہے یا شر ہے. ایک جگہ میں قرآن مجید نے بڑی پیاری بات فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه. انسان کو اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے. کس طرح؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو آدمی کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کر دی. حالانکہ عزت نہیں ہوتی، ابتلا ہوتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ. اور پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو مبتلا کرتا ہے. فقدر علیہ رزقا. اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے. فیقول ربی اہانن. تو آدمی کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. نہ وہ پہلی صورت اکرام ہے، نہ دوسری صورت اہانت ہے، بلکہ وہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی انسان کو پیسے دے کر آزمایا جاتا ہے کہ کتنا اچھلتا ہے یہ، اور اس پیسے کا کیا کرتا ہے. کبھی پیسے لے کر آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ آزمائش، امتحان. قرآن مجید میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. کرو ترجمہ. آپ ہی نے سوال کیا تھا نا، کرو ترجمہ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، لیکن سب آزمائش ہوتی ہے. فتنہ یہ سب آزمائش ہوتی ہے. کبھی صحت دے دی، طاقت دے دی تو بھی آزمائش ہے، کبھی بیماری آ گئی تو بھی آزمائش ہے.
فتح ہو گئی تو بھی آزمائش ہے، شکست ہو گئی تو بھی آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تم سب ہمارے پاس آؤ گے، پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا، اور جو چیز جو حالت اس کو دی گئی تھی اچھی یا بری، وہ اس کے لیے اچھی تھی یا بری، یعنی اس کے نتیجے میں اس کو کیا کچھ ملا ہے۔ ساری زندگی آزمائش۔ الذی خلق الموت والحیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیات، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں مبتلا کرے، آزمائے، کیا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، فراخی میں اور تنگ دستی میں، فتح میں اور شکست میں، دن میں اور رات میں، بہار میں اور خزاں میں، سردی میں اور گرمی میں، جوانی میں بڑھاپے میں، صحت میں بیماری میں، جو کچھ اس دنیا میں پیش آ رہا ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ آزمائش۔ چلو استاد جی، جب ہر طرف آزمائش ہے تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ جب ہر طرف آزمائش ہو، کہاں زیارت کراؤ نا اپنی۔ 121 121 کہاں ہے بھائی؟ 121 ہاں جی۔ کامیابی کا طریقہ کیا ہے اس میں؟ ہے کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کامیابی کا طریقہ کیا ہے جب ہر طرف آزمائش ہے؟ کامیابی کا طریقہ ہے کتاب و سنت کی پیروی۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی، آپ خوش ہو، آپ غم زدہ ہو، آپ صحت مند ہو، آپ بیمار ہو، پیسے زیادہ ہیں، پیسے کم ہیں، نعمتیں مل گئیں، نعمتیں چھن گئیں، ہر حالت میں قرآن و سنت پر قائم رہنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ عجبا للمؤمن، مومن کے لیے بڑا تعجب ہے، ان اصابت ہو سراء، ان اصابت ہو، جو بھی ہے اگر اس کو کوئی اچھی پہنچتی ہے، اچھی چیز پہنچتی ہے، شکارا، شکر کرتا ہے تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو شکر سے بھی آدمی کا درجہ بڑھتا ہے، صبر سے بھی بڑھتا ہے، البتہ زیادہ درجہ شکر سے بڑھتا ہے، صبر سے بڑھتا ہے، صبر سے، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ والا کڑوے حقائق ہے۔ چلو جی، جو قرآن مجید میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تو اس کے اندر جو اس کے نکرہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا تحت النفی، تو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں جو اس سے ہوئی تھیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، لیکن کافر کی غلطیاں آخرت میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ مومن کو تکلیفیں پیش آتی ہیں، اس تکلیفوں کی وجہ سے گناہ اس کے معاف ہوتے رہتے ہیں، مگر دنیا اس کے لیے کڑوی ہوتی ہے اور آخرت اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اسی لیے جب مومن آخرت میں پہنچے گا تو منکر نکیر کہیں گے نم کا نومۃ العروس، بہت تھک کر آیا ہے تو نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سو جا جس طرح کے دلہن سوتی ہے، اب تیرے آرام کا وقت شروع ہو گیا۔ چلو جناب 312 ہضم نہیں ہو رہا ہے قرآن حدیث ہضم ہونا مشکل ہے کیونکہ آپ کے پیٹ پہلے ہی بہت کہانیوں سے اور تقریروں سے بڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس میں قرآن حدیث کی جگہ مشکل سے نکل رہی ہے۔ آپ پیٹ اپنے خالی کرو، ذہن اپنا صاف کرو
اور بالکل خالی و ذہن ہو کر قرآن حدیث پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور دنیا کے کڑوے حقائق کیا ہیں۔ استاد جی وتلک الایام نداولها بین الناس یا والحرب سجال، اس سے پتہ چلتا ہے کبھی شکست کبھی فتح ہوگی، لیکن یہ جو مشہور ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سربلند ہوتا ہے اپنے عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ اب بھی الحمدللہ پوری مسلمان قوم جو ہے وہ پوری دنیا میں سربلند ہے، اسی لیے ساری کافر طاقتیں مل کر ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ کسی طرح ان کو ختم کرو۔ کیا امریکہ، کیا روس، اور کیا ہندو، اور کیا یہودی، اور کیا عیسائی، سب کسی، حالانکہ ہندو بھی ہیں لیکن عیسائی یہودی ان کے پیچھے نہیں پڑتے۔ سب کو اگر فکر ہے تو کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علو رفعت اور بلندی اخلاق کی، عقائد کی، ماضی کی، حال کی ایسی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ سارے کافر گھبراتے ہیں تو مسلمانوں سے گھبراتے ہیں۔ چلو جی آگے۔ وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وسبب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر۔ ہم سے حدیث بیان کی، کیا بات ہے، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن العلا، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ عن برید عن جدہ ابی بردہ عن ابی موسیٰ، تو برید کی روایت ہے ابو بردہ سے، اور ابو بردہ کی روایت ہے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ان سے نقل کیا ہے، قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، کہ خیر وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد لے کر آئی، وَثَوَابُ الصِّدْقِ، اور وہ سچا ثواب، الَّذِي آتَانَا اللَّهُ، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بعد یوم بدر، بدر والے دن۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بہت یہاں مختصر ذکر کی گئی ہے، لیکن آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث گزر گئی ہے 511 میں۔ دیکھو حاشیہ پڑھ لو، وہ اختصار من الحدیث المذکور فی اواخر باب علامات النبوہ فی صفحہ 511 وهو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی المنام بقرا تنحر وخیرا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک گائے ہے اور اس کو کھڑے کھڑے نہر کیا جا رہا ہے، اور آپ نے کوئی خیر دیکھی، فعبر نحر البقر بقر باصابۃ المؤمنین، تو آپ نے تعبیر دی کہ گائے کو نہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے گی۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، بعد میں یہ تعبیر ظاہر ہوئی کہ وہ مومنین تھے جن کو احد والے دن مصیبت پہنچی، یعنی وہ شہید کر دیے گئے۔ اور خیر جو ہے وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ بعد میں لے کر آئے۔ اب پہلے یہ حدیث جو ہے یہ آگے جو صفحہ 511 پہ تو خیر آئے گی، لیکن ہمارے ہاں بھی آئے گی۔ صفحہ 584 کھولو، 584 صفحہ 584 کھل گیا۔ اب دیکھو نیچے دیکھو، حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد الله بن ابی بردہ عن جده ابی بردہ عن ابی موسیٰ۔ اب یہاں ساری روایت سامنے سند کھل کر آ گئی۔
پورا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک تلوار ہلائی تو اس کا آگے کا حصہ ٹوٹ گیا، تو میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ کوئی شکست ہوگی، چنانچہ مسلمانوں کو مصیبت پہنچی احد والے دن۔ پھر میں نے دوبارہ تلوار ہلائی تو وہ تلوار پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی، تو یہ وہ خیر تھی، یہ وہ فتح مکہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عطا فرمائی اور مسلمان سارے جمع ہو گئے دین پر۔ اور میں نے اس خواب کے اندر ایک گائے بھی دیکھی تھی، اور میں نے گائے کو دیکھا کہ اس کو نہر کیا جا رہا ہے، اور اللہ ہی خیر ہے تو یہ وہ مومنین تھے جو احد والے دن شہید کیے گئے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میرے پاس تلوار ہے، میں نے زور سے تلوار ہلائی تو اس کی آدھا حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے دوبارہ تلوار ہلائی تو تلوار پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی، تو آپ نے اس کی یہ تعبیر لی کہ کوئی پریشانی پیش آئے گی، مسلمانوں کو کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پہلے سے بھی بہتر کر دیں گے۔ تو آپ نے اس کی تعبیر لی کہ ایسا ہوگا۔ پھر بعد میں ایسا ہی ہوا کہ احد پیش آیا، اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات پہلے سے بھی بہتر کر دیے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اسی خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ہے، اس کو نہر کیا جا رہا ہے، حالانکہ گائے کو نہر نہیں کیا جاتا، گائے کو تو عام طور سے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن گائے تھی اس کو نہر کیا جا رہا ہے۔ گائے ایک معصوم جانور ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، تو اس سے آپ نے یہ تعبیر لی کہ صحابہ جو معصوم ہیں اور محفوظ ہیں ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، چنانچہ وہ مصیبت پہنچی احد والے دن۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ یہ خواب آپ نے پہلے دیکھا تھا، احد سے بھی پہلے دیکھا تھا۔ یہ تو یہاں ہے، اور آگے دیکھو کتاب التعبیر کے اندر بھی یہ امام بخاری حدیث نقل کریں گے 1041 پر، بہت آگے بالکل آخر میں، جہاں ہماری بخاری ثانی کے بالکل آخر میں 1041 ہے، جہاں خواب اور ان کے تعبیر کا ذکر آئے گا، وہ بھی کھول لو۔ آپ لوگوں میں اکثر کے پاس نئی کتاب ہے، اس کا یہی نقصان ہے کہ آپ کھول کے نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھو 1041 پر ہے، بالکل نیچے دیکھو، بالکل نیچے ہے کہ بابن اذا رأى بقرا تنحر، کہ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گائے ہے اور اس کو نہر کیا جا رہا ہے تو کیا تعبیر ہوگی؟ تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی تکلیف پیش آنے والی ہے۔ روایت نقل کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے جا رہا ہوں ایک ایسی زمین کی طرف کہ جہاں کھجوروں کے باغات بہت ہے، تو میرا خیال کیا کہ مجھے شاید یمامہ یا حجر جانا ہوگا۔ گویا یہ خواب آپ نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا کہ میں ہجرت کر کے ایک ایسی زمین کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں باغ ہی باغ ہیں کھجوروں کے، تو آپ کا خیال ہوا کہ شاید مجھے حجر یا یمامہ کے علاقے میں ہجرت کا حکم ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ تعبیر وہ نہیں تھی بلکہ تعبیر مدینہ کی تھی، اور آپ کو مدینہ کی طرف یعنی یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، اور میں نے اس خواب میں دیکھا کہ ایک گائے ہے، اور اس کے حاشیے پر حاشیہ نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے قَوْلُهُ رَأَيْتُ بَقَرًا فِي الرُّؤْيَا وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بَقَرًا تُنْحَرُ وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ تُنْحَرُ يَتِمُّ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا۔ تو صحیح روایت یہی ہے کہ ایک گائے دیکھی، اس کو نہر کیا جا رہا ہے، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ یوم احد، تو یہ وہ مومنین تھے جن کو احد والے دن نقصان پہنچا۔ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، اور خیر وہ خیر ہے جو اللہ لے کر آیا
وثواب الصدق، اور ہمیں سچا ثواب ملا، الذی آتانا اللہ بعد یوم بدر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا بدر والے دن۔ اب اس بعد یوم بدرین کو بھی دو طرح پڑھا گیا۔ اگر آپ یہ پڑھیں بعد یوم بدرین کہ بدر والے دن کے بعد ثواب عطا فرمایا، تو اس سے مراد ہوگی فتح مکہ۔ لیکن اس کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھا گیا جو لکھا ہوا ہے کہ الذی آتانا اللہ بعد مبنی برزم یوم بدر۔ تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہجرت میں آپ نے جب خواب دیکھا تو سچا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عطا فرمایا بدر والے دن، کہ بدر والے دن مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ یہ تو 1041 پر ہے، آگے دیکھو 1049 نکالو۔ نہیں 1042 اللہ نکل آیا جی 1042 میں دیکھو بالکل درمیان میں ہے باب المرأة السائرة الراس، اور اس کے نیچے باب اذا رأى انه حز سیفا فی المنام۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب کے اندر تلوار کو ہلایا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو روایت نقل کی کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت في رؤياي انی حززت سیفا فانقطع صدري، میں نے خواب میں دیکھا کہ تلوار میں نے ہلائی تو اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ مصیبت تھی جو احد والے دن مسلمانوں کو پیش آئی۔ ثم حززته اخرى، پھر میں نے تلوار دوبارہ ہلائی تو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ فعاد احسن ما كان فاذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين۔ تو یہ وہ فتح مکہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں عطا فرمائی، اور جس میں تمام مسلمان جمع ہو گئے دین کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ اب یہ ساری روایتیں اگر آپ دیکھو تو یہ کتاب المغازی کی روایت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب روایت کیا ہے کہ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، کہ خیر وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد لے کر آیا۔ اب اس کو اگر ہم بعدو پڑھیں گے تو صورت میں خیر سے مراد کون سی خیر ہوگی؟ بدر والے دن کی۔ لیکن اگر ہم اس کو باقی تمام روایات کے مطابق بعد یوم بدرین پڑھیں گے تو صورت میں اس خیر سے مراد ہوگی فتح مکہ، جیسا کہ باقی اکثر روایتوں سے یہی تعبیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔ وَسَبَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ، وہی بعد یوم بدرین یا بعد یوم بدرین۔ اب یہ عبارت اگر آپ یہاں دیکھو نا سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو، لیکن یہ جتنی میں نے عبارتیں آپ کو حدیثوں کے طرق دکھائے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواب لمبا خواب آپ نے دیکھا تھا، اس میں تلوار کا ہلانا بھی تھا اور گائے کو ذبح کرنا بھی تھا، اس کی آپ نے یہ تعبیر لی تھی، اور تعبیر بدر والے دن بھی ظاہر ہوئی، احد والے دن بھی ظاہر ہوئی، پھر اس کے بعد فتح مکہ میں بھی ظاہر ہوئی۔ چلو جی جلدی سے آگے۔ وبه قال حدثني يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما إذا قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي وما تصنع به قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه فقال للآخر سرا من صاحبه مثله قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء۔ اب یہ روایت ہے، اس کو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث مسلسل بالابوہ ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ وہ اس طریقے سے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف، تو یہ اصل روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف کی،
اور ان کی اولاد نے یہ حدیث نقل کی ہے. تو یعقوب روایت کرتے ہیں اپنے والد ابراہیم سے، ابراہیم نے روایت کی اپنے والد سعد سے، اور سعد نے روایت کی اپنے والد ابراہیم سے، اور ابراہیم نے روایت کی ان کے دادا عبد الرحمن ابن عوف سے. وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بدر والے دن صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دائیں بائیں جائزہ لیا تو میرے دائیں جانب بائیں جانب دو نوجوان تھے جن کی عمریں کم تھی، جن کے دانت نئے نئے تھے. لفظی ترجمہ، جن کے دانت نئے نئے تھے یعنی جن کی عمریں کم تھی. فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا، تو ان دونوں کے اس جگہ میں ہونے سے مجھے امن نہیں ہوا. میں نے سوچا کہ اگر میرے دائیں اور بائیں جانب تجربہ کار کوئی مجاہد ہوتے تو ذرا اچھا تھا، تو ہم سب مل کے اچھا جہاد کر سکتے تھے. یہ بھی ناتجربہ کار لڑکا، یہ بھی ناتجربہ کار. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے اندر جہاں بہادری کام دیتی ہے وہاں خالی بہادری کام نہیں دیتی، تجربہ بہت کام دیتا ہے. تو ان کو ان دونوں لڑکوں کی وجہ سے کچھ امن نہیں ہوا. تو گویا کہ مجھے ان دونوں کی جگہ سے امن نہیں ہوا. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا کہ چاچا جی مجھے ابو جہل کو دکھا دو. میں نے کہا میرے بھتیجے تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اگر میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا تو یا تو میں اس کو قتل کروں گا ورنہ اس سے پہلے خود شہید ہو جاؤں گا. پھر دوسرے نے بھی اپنے ساتھی سے چھپ کر یہی بات کہی. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھے نہیں خوش کیا اس بات نے کہ میں ان دونوں کی جگہ میں دو مردوں کے درمیان ہوتا. یعنی میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑے شاندار لوگ ہیں، بڑے جذبے والے لوگ ہیں، تو گویا میرا یمین و یسار مضبوط ہے. آدمی چاہتا ہے اس کا یمین بھی مضبوط ہو، اس کا یسار بھی مضبوط ہو. تو فقال فما سرنی سر یسر خوش کرنا، تو مجھے نہیں خوش کیا کہ ان دونوں کی جگہ میں کوئی اور دوسرے آدمی ہوتے. یعنی مجھے اطمینان ہوا کہ یہ دونوں بڑے شاندار لوگ ہیں. فاشرت لهما الیہ، تو میں نے ان دونوں کے لیے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے. فشد علیہ، تو دونوں نے اس پر حملہ کیا. مثل الصقرین، جیسے شکرے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا باز ہوتا ہے اور شاہین ہوتا ہے، ایک چھوٹا شکاری جانور ہوتا ہے، اس کو شکرا کہتے ہیں. تو وہ بھی شکار کر کے لاتا ہے. تو شکروں کی طرح ان دونوں لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کیا. حتی ضرباہ، یہاں تک کہ دونوں نے جا کر اس کو مارا. وہما ابنا افراء، اور یہ دونوں لڑکے جو تھے یہ معوذ ابن افراء اور معاذ ابن افراء تھے. اور آگے آپ خود لگا لو کہ ان دو لڑکوں کے ساتھ تیسرے لڑکے بھی تھے، معاذ ابن عامر ابن جموع رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر کتاب الجہاد میں گزر چکا، اور انہی کی ضرب آخری کاری تھی، اور انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا چھینا ہوا مال دیا تھا. واللہ سبحانہ وتعالی